بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنو۔ چند دن پہلے KPK میں ہندوؤں کا ایک مندر توڑا گیا، مورتیوں کو توڑا گیا، یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو پیارے بھائیو، اسلام کی ایک تاریخ ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ سے بت توڑے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جنگیں لڑی۔ اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی رضوان اللہ اجمعین کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ تو انہوں نے بھی بہت ساری جنگیں لڑی، رومن اور پرشین امپائر گرائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب رومن امپائر گرا، شام فتح ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو، تو وہ گورنر تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یروشلم ہے اس کو انٹرنیشنل سٹی بنایا۔ یہودیوں کو عیسائی تقریباً آلموسٹ 500 سال سے یروشلم میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں۔ تو مسلمانوں کی برکت کی وجہ سے، اس قتال کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے انٹرنیشنل سٹی کا درجہ دیا۔ آباد وہاں مسلمان ہو سکتے تھے، لیکن ان کو آنے کی اجازت تھی۔ تو یہ مومنو سورہ حج کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس کنٹیکس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا رب فقط اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ لڑواتا، نہ دفع کرتا، نہ اٹاتا قتال کی برکت کی وجہ سے، تو راہبوں کے عبادت خانے اور گرجے اور یہود کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دیے جاتے جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑی قوت والا، بڑے غلبے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو پیارے بھائیو، یہاں پر اللہ راہبوں کے عبادت خانے، گرجے، یہود کے معبد اور مساجد کو بھی انکلوڈ کر رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بکثرت کیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی تو یہ سارے جو عبادت خانے ہوتے ہیں، معبد ہوتے ہیں، یہ سارے خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں۔ اب اگر وہاں پر کوئی شرک کرنا شروع کر دے تو وہ اس کی خرابی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ قتال کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ محفوظ رہتے ہیں، وگرنہ مساجدیں ڈھا دی جائیں، عبادت خانے جس کے بھی ہیں وہ ڈھا دیے جائیں۔ تو اب پیارے بھائیو، جو بات ہے جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارمین شریفین سے کعبے سے بت توڑوائے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ارمین شریفین ہے یہ مسلمانوں کے لیے کینٹ ایریا ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی کسی بھی غیر اللہ کی عبادت کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے، اسلام شروع یہاں سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر اللہ۔ لیکن پیارے بھائیو، جو غیر مسلم رعایا کسی بھی مسلمان ملک میں رہتی ہے، جزیہ دیتی ہے، آج کی ماڈرن فارم میں ٹیکس دیتی ہے، تو ان کی حفاظت اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت مسلمانوں کی جو ریاست ہے، جو حکمران ہیں، ان کے ذمہ ہے۔ اس کنٹیکس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری ہے، یہ صحیح بخاری میں 3166 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے، کہ جس نے کسی ایسے کافر کو ناحق قتل کیا جو جزیہ دیتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، اس ریاست میں رہتا ہے، اسے ذمی کافر کہتے ہیں۔ تو جس نے کسی ایسے ذمی کافر کو ناحق قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ بہت زبردست حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے۔
حتیٰ کہ جو جنت کی خوشبو ہے وہ 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. تو جنت میں جانا تو بہت دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. جو کسی ذمی کافر کو، جو مسلمان ریاست کے اندر ٹیکس دے رہا ہے، جزیہ دے رہا ہے اور رہ رہا ہے، اس کا ناحق قتل کرے گا. تو اسی طرح پیارے بھائیو، جو ان کی عبادت گاہیں ہیں ان کی حفاظت بھی مسلمانوں کی، سمجھو کہ یہ ذمہ ہے. جو مسلمانوں کی ریاست ہے، مسلمانوں کے اندر وہ رہ رہے ہیں. ہاں، مکہ اور مدینہ میں جو حرمین شریفین ہیں وہاں پر ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے بنانے کی. یہ دیکھیں جیسے کرسچن ہیں تو ہم اگر ان کو کہیں گے ویٹیکن سٹی میں ہمیں مساجد بنانے دے تو وہ نہیں بنانے دیتے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دیر پہلے تک، کچھ عرصہ پہلے تک وہ پورے فرانس میں نہیں بنانے دیتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح مطلب ابھی جو آپ لوگ یہ بابری مسجد کا واقعہ ہوا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی. تو وہاں پر بھی معاملہ کیا تھا کہ ان کا یہ ماننا تھا ہندوؤں کا کہ وہ جو جگہ تھی وہ رام کی جنم بھومی تھی. یعنی کہ جس کو وہ رام بھگوان مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر پیدا ہوا. تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہاں پر مسجد نہیں ہو سکتی، آپ کہیں اور شفٹ کر لیں. تو وہ کہتے تھے کہ آپ مسلمانوں کو، ہم آپ کو دوسری جگہ دیں گے. تو اسد الدین اویسی صاحب نے کہا ہم آپ کی جگہ کے لیے نہیں بیٹھے کہ آپ مسجد کے لیے ہمیں جگہ دیں گے، ہم خود انشاءاللہ خرید لیں گے مسجد کے لیے جگہ. تو مسلمانوں نے، اور کتنی ہندوستان میں مساجد ہیں، بڑی بڑی مساجد ہیں، تو وہاں پر اتنا معاملہ نہیں ہے. تھوڑے بہت معاملات چلتے ہی رہتے ہیں ایسے، لیکن اتنے معاملات نہیں ہوتے. ماشاءاللہ دہلی میں بہت بڑی مسجد ہے، حیدرآباد میں، دکن میں بہت بڑی مسجد ہے. اسی طرح اور بہت سی مساجد ہیں ہندوستان میں. تو وہاں پر ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ بابری مسجد کا کیا معاملہ ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے رام کی جگہ ہے، پیدائش کی جگہ. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت مسلمانوں کے ہمارے بہت دل دکھے، چیرے، تو تکلیف دہ بات ہے. تو لیکن یہ معاملہ ہے کہ پیارے بھائیوں، ہمیں بھی یہ معاملات دیکھنے چاہیے کہ اگر کوئی قوم غلط کام کر رہی ہے تو ہمیں غلط نہیں کرنا چاہیے. اس وقت دیکھیے عوام کے جذبات کیا ہیں، لوگ کیا چاہ رہے ہیں، ہمیں وہ نہیں دیکھنا. ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات فرمائی ہیں. تو یہ آواز حق تھی جو ہم نے بلند بھی کر دی اور آپ کے سامنے اپنی رائے بھی رکھ دی کہ یہ معاملہ ہے. تو ہمیں ایک اچھا مسلمان بننا چاہیے، ایک اچھا انسان بننا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الامکان ہم سے کسی دوسرے کی، مسلمان کی یا کسی بھی انسان کی دل آزاری نہ ہو. جزاک اللہ خیرہ.